الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اور گزشتہ سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس کا ذکر کیا گیا. اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا یہ حکم پہنچایا کہ مقدس سرزمین شام میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے انکار کیا کہ وہاں بہت زبردست لوگ ہیں، ہم ان کے مقابلہ کی ہمت نہیں رکھتے. دو اللہ والوں نے انہیں سمجھایا لیکن ان کے انکار میں کچھ کمی نہیں بلکہ اضافہ. ان پر اللہ کا دنیا ہی میں فوری عذاب آیا. اسی واقعہ کو اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ 6 پارہ آیات 21 تا 26 آیات پڑھی گئی اور ان کا بامحاورہ عاجزانہ ترجمہ کیا گیا. کچھ دروس اللہ کی توفیق سے ذکر کیے گئے. آج گزشتہ بات کو دہرائے بغیر اسی واقعہ مبارکہ میں جو نئے دروس ہیں ان کو ذکر کرنے سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سب کچھ کہنا سننا کہنے اور سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر بھلائی اور سعادت کا اللہ سبب بنا. اس واقعہ مبارکہ میں ایک سبق یہ ہے اللہ کی بات کے ماننے کا فوری فائدہ اخروی فائدہ سے پہلے بھی اس کی توقع کی جاتی. یقیناً اللہ کریم کا آخرت اللہ کریم کی تابعداری کا آخرت میں فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ صرف آخرت ہی میں نہیں، اللہ جب چاہے جتنا چاہے اور جیسے چاہے دنیا میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ تصور سے زیادہ فائدہ دیتا. میرے ساتھ آیت شریفہ دیکھیے. دو اللہ والوں نے جب انکار کرنے والوں کو سمجھایا اللہ کی مانو اور داخل ہو جاؤ، انہوں نے اس سمجھانے کے ساتھ دنیاوی فائدے کو بھی بیان کیا. اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. ان دو آدمیوں نے جو ان لوگوں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ان پر اللہ نے احسان فرمایا. کیا کہا؟ نگاہ جما دیجیے، شاید نگاہوں سے گزرتے ہوئے بات میرے آپ کے دل میں اور دل سے پوری زندگی کے لیے عمل میں آ جائے اور ہم یہ فائدہ حاصل کر دیں. اب میری طرف نہ دیکھیے، آیت شریفہ پہ نگاہ سے بات. ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ. مجھے جواب دیجیے کس کا حکم تھا؟ رب ذوالجلال. اب جب تم اس حکم ربانی اس حکم الہی کی تعمیر کرو گے کیا ہوگا؟
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. سو جب تم دروازے میں حکم الہی کی تعمیر کرتے ہوئے باوجود تمہاری نگاہ میں ان کے بہت زیادہ طاقتور ہونے کے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ زور سے سارے پڑھیے، اوپر سے پڑھیے، زور سے، زور سے پڑھو. فَإِنَّكُمْ، اللہ اکبر، سو یقیناً تم کیا ہوگے؟ غلبہ پانے والے ہو جاؤ. اب دیکھیے، اب میری طرف دیکھیے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، اور طاقتوروں کے سے جا کے لڑنا کہاں ہے؟ ان کے گھر میں یا اپنے گھر میں یا میدان میں؟ زیادہ اچھی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ جو اپنے گھر میں ہے یا جو دوسرے کے گھر میں؟ کہاں اچھی پوزیشن؟ ان کے گھر میں، یہ باہر سے آ رہے ہیں. اور دوسری بات، جیسے کہ انہوں نے کہا ان فیہا قوم جبارین، جن کے ہاں جا کے لڑنا ہے وہ کون ہے؟ جبار ہے. صرف طاقتور ہی نہیں، ان کی جبروت کا، ان کی قوت کا دلوں پر رعب ہے، ان کا دبدبہ ہے، ان کی ہیبت ہے. لیکن حکم الہی کی تعمیر سارے نقشے بدل دے گی. آرے سمجھ آ رہی؟ حکم الہی کی تعمیر سارے نقشے، اور اللہ پاک بدلنے سے قادر ہے کہ نہیں؟ جی، جو اللہ فرعون ایسے طاقتور، کتنا طاقتور تھا کہ طاقت کے نشہ میں کہا انا ربکم الاعلی، یہ نہیں کہا میں تمہارا رب، سب سے اونچا جو رب ہے وہ میں ہوں. اس کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ کہ اللہ نے اسے دنیاوی جاہو جلال دیا، جبروت دی، قوت دی. اور اس کا مقابلہ کن سے تھا؟ بنو اسرائیل کتنے کمزور. ابھی میں آپ گھر جائیں، بلی کا بچہ پکڑے تو دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتی. بلی ایسے ہی اگر چڑیا اس کا بچہ گھونسلے سے اٹھا لے چپ کرتی ہے، مر جائے گی، چپ نہیں کرے گی. اور یہ اتنے کمزور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، فرعونی آ کے ذبح کرتے ہیں، پھر انہوں نے آواز بلند کی، قرآن پاک میں کہیں ذکر، احتجاج کیا، دھرنا مارا، سچائی کی کچھ بھی نہیں، بالکل صرف کمزور ہی نہیں، بے حس. اللہ پاک نے کن کو غرق کیا، کن کو نجات دی؟ جبروت و قوت والے فرعون کو منتیں کرتے ہوئے ان کمزوروں کے رب پر اعلان کرتے ہوئے غرق کر دیا، اور ساتھ ہی اس کے لشکریوں کو، اور ان کمزوروں کو سلامتی سے دریا یا سمندر کے پار کر دیا. اور صرف یہ نہیں، ان کے سب کچھ کا وارث ان کمزوروں کو بنا. ظاہری اسباب، توجہ فرمائیے بات میرے اور آپ سب، ظاہری اسباب اللہ کی تابعداری کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اسباب کا مالک کون ہے؟ شاہیں. سارے اسباب کے باوجود نتیجہ صفر. چاہے کوئی سبب نہ ہو، نتیجہ حیران کن. روزمرہ زندگی میں دیکھتے نہیں، ساری بستی میں سب سے زیادہ زور والا بازی کھاؤ. کسی کا بازو پکڑے، جاتوں میں پکڑ دینا، ساری بستی میں سے کوئی چرا نہ سکے. کبڈی میں کوئی اس کے سامنے نہ آئے، کشتی میں کوئی اس کا چیلنج قبول نہ کرے، اور بیوی بھی ماشاءاللہ اسی قسم کی
ایک بچے سے ساری زندگی محرومی میں زندگی بسر کر کے حسرت سے چلا جائے. ایسی مثالیں ہیں. اور ایک کبڑا اور بیوی پنجابی میں پھونک مارے تو اٹھ جائے، اتنی کمزور، اور ماشاءاللہ بچوں کی کتار ہو گئے، کوئی کدھر پکڑا ہے کوئی کدھر پکڑا ہے. کیوں جی؟ گاؤں میں ایسا ہے کہ اس طاقتور جوڑے کو، اتنا طاقتور پوری بستی میں اس کی ٹکر کا کوئی ہے نہیں. دودھ پیے مقابلہ کرے کوئی سامنے نہ آئے. ہر چیز طاقت کے اعتبار سے پوری بستی میں بے مثال ایک بچے کو ترستا ترستا بڑھ جائے، اور ایک کمزور اور بیوی کمزور، اور اللہ بچوں کی قطار لگا دے. تو بات جو عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ایک سبق ہی آج میں آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ محنت کارگر ہو. اللہ کے حکم کی تعمیل میں کامیابیاں، کامرانیاں، نصرت، بلندی، رفعت میں آپ یاد کر لیں. دنیاوی رکاوٹ نہیں پڑتی. اگر تم داخل ہو ٹھیک ہے، کسی کی بستی پہ جا کے لڑنا، طاقتوروں سے لڑنا، کامیابی بظاہر کوئی نہیں، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے، ادھر اللہ کی تابعداری ہے، ادھر اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ کی تابعداری، وسائل کی کمی، کمزوری کی کمی اس کو نہ صرف پورا کرے گی بلکہ غلبہ دے. ایک اور سبق اللہ ایک بات قرآن پاک میں جو ہے وہ عجیب ہی بات، میں آپ ایک ہی بات کو پکڑ لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہونے کی قوی توقع. یہ دو آدمی، یہ کوئی گاما پہلوان ہے، کوئی ساری بستی کے چیمپئن ہے، مسٹر اپنی بستی کا چیمپئن، کچھ بھی انہی میں سے. اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، قال رجلان، دو آدمی. ہاں، جس بات میں وہ ممتاز ہیں اللہ کا ڈر ہے، جس بات میں ممتاز ہیں اللہ کی ان پر نوازش ہے. اور کوئی طاقت کی بات اللہ پاک نے کوئی نہیں بتائی. جیسے بنی اسرائیل کمزورے ویسے ہی انہی میں سے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہے. بات جو اب کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان والے کو بہترین کو مہنگ رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. قرآن جی اس خوبی سے بہت سے کہنے والے ناکارے اور سننے والے ماہر. اللہ کے لیے میں آپ اپنے میں یہ خوبی پیدا کریں. سوئی صاحب اپنے اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھیں؟ اللہ مجھ پر رحم کرنے والا. اللہ میری تنگی کو آسانی سے، میرے غم کو راحت سے، میری پریشانی کو سکون سے، میری غربت کو تمنگری سے، میری ذلت کو عزت سے، میری بیماری کو صحت سے بدلنے والے. بہت بڑی نعمت ہے. اور اچھی طرح یاد میں اور آپ کر لیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے اور انہوں نے خود فرمایا، انا عند حسن ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور یقین رکھو کہ اللہ پاک دعا کو قبول کریں گے. تو کیا سبق لے کے جا رہے ہیں؟ یہ دوسرا آج کا اللہ کے بارے میں کبھی کمزور گمان نہ رکھیں.
میں بیمار ہوں، صحت کا پانا میری وجہ سے، میری ماما اور بابا کی وجہ سے، میری دولت کی وجہ سے، نہیں، ان کی رحمت سے، اور ان کی رحمت کے لیے میری بیماری، میری پریشانی، میری تنگی، میری ذلت، میری پستی کتنی بھی ہو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان کا کہنا کن، بس سب کچھ کو بدلنے کے لیے کافی ہے، جو ہے تو میں کیوں مایوس؟ تیسرا فائدہ، اور اسی پر آج کا سبق انشاءاللہ روکتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ملک صاحب، جب ان لوگوں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے کچھ اثر لیا، اب آپ جی اثر لیا، اب کوئی دیکھیے قرآن شریف، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بستی میں داخل ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، آیت شریفہ 22 دیکھ لیا بھائی سیم جی، دیکھ لیا جگہ، آیت شریفہ 22، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، دیکھی ہے فہد جی؟ اب دیکھیے، جب دو اللہ کے ڈر والوں، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں نے کہا تو کیا کہا؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، انکار پہلے کی طرح ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے؟ علی جی دیکھو اور بولو کیا فضیلت ہے اس میں، کیا بات زیادہ ہے؟ اس میں کہا ماشاءاللہ، کس نے کہا؟ ابدا، پہلے انہوں نے ہرگز نہیں، دونوں میں تھا، جو بات زیادہ ہے وہ کیا؟ ابدا، کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ، پہلے ابدا نہیں کہا۔ ابو محمد بات سمجھائے؟ اب پہلے سے سرکشی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوا؟ جی، انا للہ و انا الیہ، بدنصیب لوگ، عذاب الہی میں جانے والے لوگ، سمجھانے سے سرکشی کم کر دیں یا زیادہ کر دیں؟ فارسی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اگلے سبق میں پڑھیں انشاءاللہ۔ تو کیا اس سرکشی میں اضافے کی بنا پر سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ کہیں آیا، اور ہم جی چھوڑنا نہیں۔ اب دیکھ لیجئے کون سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر والے دو بندے، اللہ کے انعام یافتہ دو بندے، اور بد نصیبوں میں سرکشی میں اضافہ ہوا یا کمی؟ ابدا، جو پہلے کہا اس میں ایک لفظ اور جوڑ دیا، کبھی بھی، اور یہ معنی لن میں بھی تھا لیکن انہوں نے تاکید کے لیے دوبارہ دوہرایا۔ تو بعض بے نصیب سمجھانے سے اور بگڑتے ہیں، لیکن نوٹ فرما لیجیے سارے نہیں بگڑتے، سارے، اور دوسری ان کے بگڑنے کی وجہ سے کہنا، اگر برا برائی سے نہیں رکتا اچھا اچھائی سے رک جائے، کوئی ہے سودا یا عقل کا؟ اگر برے کو اپنی برائی سے اتنا پیار ہے تو سچے کو، اچھے کو اپنی اچھائی سے پیار ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں، اولادوں اور نسلوں کو اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے، اصلاح فرمائے۔ اللہ ہماری خیر کرے، پوری امت کی خیر کرے۔
وآخر دعوانا عن الحمد لله رب